کی سزا کے طور پہ پاکستان دھکیلا گیا. اور 2018 میں ہم اکثر کہتے تھے کہ ایک موٹر سائیکل ناتجربہ کار انسان نہیں چلا سکتا. تو 24 کروڑ کی آبادی کا ملک جو ایٹمی طاقت ہے، اس کی چابیاں اگر ایک ایسے شخص کو دی جائیں گی کہ جس نے کبھی زندگی میں یونین کاؤنسل بھی نہیں چلائی، تو وہ اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہی کر سکتا ہے، اسے منزل پہ نہیں پہنچا سکتا. اور یہی نتیجہ نکلا کہ ان 4 سالوں کی بد انتظامی، نا تجربہ کاری اور نا اہلی کی بدولت پاکستان بدترین معاشی دلدل میں دھنس گیا. اپریل 2022 میں جب تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں اس حکومت سے نجات ملی تو دنیا بھر میں شرطیں لگ رہی تھیں کہ پاکستان کتنے ہفتوں میں سری لنکا بنے گا. لیکن آج الحمدللہ 2 سال کی محنت کے بعد دنیا بھر میں پاکستان کی معاشی بحالی کے چرچے ہیں. مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس، جو کہ مہنگائی کو ناپنے کا ایک پیمانہ ہے جسے SPI کہتے ہیں، 11 جنوری کو اس کی شرح 1.9% آ گئی ہے. اور یہ ستمبر 2018 کے بعد لوئسٹ لیول ہے جو مہنگائی میں اضافے کا ریکارڈ کیا گیا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم رفتہ رفتہ 2018 کی اس بنیاد پر دوبارہ واپس ملک کو کھڑا کر رہے ہیں جس پر ہم نے اس ملک کو چھوڑا نہیں تھا، ہم سے چھینا گیا تھا. اور اس بدحالی سے نکلنے کے لیے اب حکومت نے جو معاشی ایجنڈا اپنایا ہے اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں. میں اوورسیز پاکستانیوں کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس سہ ماہی میں تقریباً پچھلے سال کے مقابلے میں 30% زیادہ ترسیلات ریکارڈ کی گئی ہیں. اور پاکستان کے محب وطن، بیرون وطن مقیم پاکستانیوں نے ان اپیلوں کو خاک میں ملا دیا ہے جو انہیں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پاکستان میں ترسیلات بند کریں، اور جو ان کو اپنے ملک کے خلاف معاشی دہشت گردی پر اکسا رہے تھے. میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان اپیلوں کو خاک میں ملاتے ہوئے اڑان پاکستان میں اپنا حصہ ڈالا ہے. پاکستان نے اب اڑان بھرنی ہے. پاکستان نے اس خواب کو پانا ہے جو اقبال اور قائد اعظم نے اور اس ملک کے 24 کروڑ عوام نے سجائے ہوئے ہیں. ہم نے اس ملک کو ہمیشہ کے لیے قرضوں سے نجات دے کر تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت میں ڈھالنا ہے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو بہترین مستقبل ملے. ہمارے نوجوانوں کی صلاحیت سے یہ ملک بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکے. اور اسی مقصد کے لیے حکومت نے اگلے 5 سالوں کے لیے جو نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان بنایا ہے یا ملک کی معاشی تبدیلی کا ایجنڈا مرتب کیا ہے، اسے اڑان پاکستان کا نام دیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اب پاکستان نے ڈھلوان پہ نہیں جانا. اب پاکستان نے انشاءاللہ اس کی معیشت نے اڑان کے راستے پہ چلنا ہے اور اس ملک نے دنیا کے سامنے اپنی کامیابی کو اور اپنے عوام کی اور اس ملک کے شہریوں کی صلاحیتوں کو منوانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم حکومت میں ہر پاکستانی کو اس کے خواب حقیقت بنانے کے لیے امپاور کریں. نوجوانوں کو بہترین تعلیم دیں، نوجوانوں کو بہترین ہنر دیں، نوجوانوں کو بہترین ڈیجیٹل سکلز دیں، زراعت کے اندر کسانوں کو جدید ٹیکنالوجی دیں،
ایکسپورٹرز کے لیے جو رکاوٹیں ہیں انہیں ختم کریں تاکہ پاکستان کی مصنوعات، پاکستان کی برآمدات پوری دنیا کی منڈیوں میں میڈ ان پاکستان کے لیبل کے ساتھ اپنا مقام پیدا کریں۔ یہ وہ میدان ہے جس میں ہمیں دنیا سے مقابلہ کرنا ہے۔ آج دنیا میں گالی گلوچ کا مقابلہ نہیں ہے، آج دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ معیشت کا مقابلہ ہے۔ کس ملک کی معیشت زیادہ مضبوط ہے، کس ملک میں سرمایہ کار زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ جس ملک کی سڑکوں پر بلوے ہوں گے، جس ملک کی سڑکوں پہ انتشار ہوگا، اور جس ملک کے اپنے لوگ اپنی ملک کی بدخوئی کریں گے، وہاں پر کوئی سرمایہ کار کیسا آئے گا؟ آج پی ٹی آئی وہ کام کر رہی ہے جسے کرنے کی کبھی رو کو ہمت نہیں ہوئی تھی۔ پاکستان کی مسلح فوج کے خلاف کبھی رو نے اتنی منظم مہم نہیں چلائی جتنی پی ٹی آئی کا میڈیا سیل آج مہم چلا رہا ہے۔ امریکہ میں، یورپ میں تمام رائے عامہ کی توجہ فلسطین اور کشمیر سے ہٹا کر پی ٹی آئی پاکستان پہ لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا بین الاقوامی سیل اسرائیل کو بیل آؤٹ دے رہا ہے، بھارت کو بیل آؤٹ دے رہا ہے، اور پاکستان کے اوپر وہ فوکس لا رہا ہے، اور اسی حوالے سے وہ بڑی کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کی کانگریس میں پاکستان کی ہیئرنگ کرائی ہے۔ یہ پاکستان کی ہیئرنگ پی ٹی آئی نے نہیں کرائی، پی ٹی آئی کا کندھا کوئی اور استعمال کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی کسی کا اعلی کار بنی ہوئی ہے، اور وہ اعلی کار پاکستان دشمن لابیز ہیں جن کو پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی ایٹمی صلاحیت چبھتی ہے۔ وہ پاکستان کو مغربی دنیا میں بدنام کرنے کے لیے پی ٹی آئی کا سہارا لے رہی ہیں، اور پی ٹی آئی ان پاکستان دشمن قوتوں کا سب سے بڑا اثاثہ بنی ہوئی ہے، جو ہر فورم کے اوپر پاکستان کو بدنام کرنے اور پاکستان کو غزہ اور کشمیر سے بڑا ظلم کا تھیٹر ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست بہت قابل مذمت ہے۔ ہم نے پی ٹی آئی کے جھوٹے مقدموں کا سامنا کیا، ہم سب جیلوں میں گئے، ہمیں بھی سارے امریکہ کے پتے ہیں، میں بھی امریکہ سے پڑھا ہوا ہوں، مجھے بھی کانگریس کا پتہ ہے، سینٹ کا ایڈریس ہے، کانگریس مین سینیٹرز کو ہم بھی جانتے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے خلاف کسی جھوٹے مقدمے کی شکایت امریکہ کے ایوانوں میں، برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز میں، یا اقوام متحدہ کے کسی فورم پہ نہیں کی۔ ہم نے اپنے مقدمے پاکستان کی عدالتوں میں لڑے، چونکہ ہمارے نزدیک پاکستان سب سے بڑا ہے، ہماری سیاست سے بڑا ہے، ہماری شناخت سے بڑی شناخت پاکستان کی شناخت ہے، اور ہم اپنے ساتھ ہونے والے کسی ظلم کا اور اس بدحالی سے نکلنے کے لیے اب حکومت نے جو معاشی ایجنڈا اپنایا ہے اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ میں اوورسیز پاکستانیوں کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس سہ ماہی میں تقریباً پچھلے سال کے مقابلے میں 30% زیادہ ترسیلات ریکارڈ کی گئی ہیں، اور پاکستان کے محب وطن، بیرون وطن مقیم پاکستانیوں نے ان اپیلوں کو خاک میں ملا دیا ہے جو انہیں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پاکستان میں ترسیلات بند کریں، اور جو ان کو اپنے ملک کے خلاف معاشی دہشت گردی پر اکسا رہے تھے۔ میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان اپیلوں کو خاک میں ملاتے ہوئے اڑان پاکستان میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ پاکستان نے اب اڑان بھرنی ہے، پاکستان نے اس
خواب کو پانا ہے جو اقبال اور قائد اعظم نے اور اس ملک کے 24 کروڑ عوام نے سجائے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس ملک کو ہمیشہ کے لیے قرضوں سے نجات دے کر تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت میں ڈھالنا ہے، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو بہترین مستقبل ملے۔ ہمارے نوجوانوں کی صلاحیت سے یہ ملک بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکے، اور اسی مقصد کے لیے